آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عرفان خان۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹو ایجنسی نے پیکا ایکٹ کے تحت مشیر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی، صحافی اور یوٹیوبر عمران ریاض اور خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ صدیق انجم کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت FIR درج کر دی ہے۔ اور اس میں نئی ڈیولپمنٹ، نئی پیش رفت یہ آئی ہے کہ اسلام آباد کے جج محمد عباس شاہ کی عدالت نے ان تینوں رہنماؤں کے خلاف، ان تینوں افراد کے خلاف ان کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ آپ اس اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا مشیر ہیں ان کے خلاف، اور ان کے جو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ان کے خلاف، اور صحافی عمران ریاض، یہ کیس، یہ مقدمہ، یہ FIR اور اس کے بعد ان کی وارنٹ گرفتاری یہ جج ہمایوں دلاور کے کیس میں انہوں نے درج کی ہے، انہوں نے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ درخواست گزار نے FIA جو سائبر کرائم ایجنسی ہیں پیکا ایکٹ کے تحت انہوں نے درخواست کی تھی، انہوں نے کمپلینٹ کی تھی، اور NCCIA نے باقاعدہ تحقیقات کے بعد جب پتہ چلایا تو ایک PTI کینیڈا آفیشل کے نام سے ایک اکاؤنٹ سے جج ہمایوں دلاور کی تصحیح کی گئی تھی، ان کی کردار کشی کی گئی تھی، ان پر بے جا الزامات لگائے گئے تھے، ان کے خاندان کی تذلیل کی گئی تھی، اور پھر سائبر کرائم نے اس درخواست پر جب تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، کس کے کہنے پر انہوں نے ایک منظم پروپیگنڈا اور مہم چلائی جج ہمایوں دلاور کے خلاف۔ اور اس کے بعد مزید تحقیقات میں یہ پتہ چلا کہ ان میں جو ملوث اہلکار ہیں 6 لوگوں سمیت، اس میں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا صدیق انجم کا نام بھی سامنے آیا، اس میں صحافی اور یوٹیوبر عمران ریاض کا نام بھی سامنے آیا، اور اس میں خیبر پختونخوا کے مشیر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ مصدق عباسی کا نام بھی سامنے آیا۔ FIA نے باقاعدہ طور پر ان افراد کے خلاف FIR درج کی ہیں، اور جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ اسلام آباد کی عدالت نے ان کے باقاعدہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ قانون کے مطابق، رولز کے مطابق جب یہ انکوائری انیشیٹ ہوتی ہے پیکا ایکٹ کے تحت تو سرکاری عہدوں پر یا اسی طرح عہدوں پر رہنے والے اس کو پھر سسپینڈ کیا جاتا ہے، یا وہ اخلاقی طور پر اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر نہ صرف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے مشیر مصدق عباسی صاحب اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہیں وہ بھی اپنے عہدے پر بیٹھ کر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ رولز کے مطابق اس کو سسپینڈ تصور کیا جاتا ہے جب تک کہ عدالت کا کوئی فیصلہ نہ آئے۔ اگر اس کیس میں عدالت کی جانب سے ان کو کوئی ریلیف ملتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر اپنے عہدوں پر کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کی انکوائری یا انویسٹیگیشن جو ہے وہ عمل جاری رہتا ہے۔ جب تک عدالت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں ملتی تو رولز کے مطابق یہ لوگ پھر اپنے عہدوں پر کام نہیں کر سکتے۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک شہری نے، ایک درخواست گزار نے پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے، اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ جو اس وقت ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا ہے ان کو کام سے روکا جائے، ان کو سسپینڈ کیا جائے، اور جب تک عدالت کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا تب تک انہیں کام کی اجازت نہ دی جائے۔ بہرحال یہاں پر خیبر پختونخوا میں ان کی جماعت کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ اپنے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے مشیر مصدق عباسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، ابھی تک وہ اپنے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ صحافی عمران ریاض وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں، وہاں پر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہیں وہ بھی اپنے عہدے پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں۔ تو نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان کی باقاعدہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور اس میں کبھی امکان ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو سسٹم ہے، اس نظام میں اہم عہدوں پر فائز لوگ ہیں، اور خاص کر خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو، کیا وہ اپنے کابینہ ممبر کے خلاف کارروائی کریں گے، یا کیا وہ اگر FIA کی جانب سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے
تو کیا وہ ان کی اجازت دیں گے یا اس پر اس کا کوئی رد عمل سامنے آئے گا کہ نہیں، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ لیکن اب تک کی جو خبر ہے، اطلاعات ہیں، وہ یہی ہیں کہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ اب مزید یہ FIA کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں کو باقاعدہ گرفتار کرتے ہیں یا ان کے خلاف یہ مزید کارروائی عدالت میں آگے چلتی ہے۔